نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا یہ لیکچر اسلامک اسٹڈیز پارٹ 2 کے طلباء کے لیے ہے۔ یہ لیکچر نمبر 13 ہے جو ہمارے حصہ حدیث سے متعلق ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے اربعین نووی، یعنی امام نووی کی جو کتاب ہے اس میں جو احادیث ہیں اس سے متعلق آج ہماری یہ کلاس ہوگی۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے حدیث نمبر 2۔ اس سے پہلے ہماری جو جتنے لیکچرز ہوئے ہیں وہ حدیث کے کیا معنی ہے، مفہوم ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تدوین کیسے ہوئی، پھر امام نووی رحمہ اللہ کی حالات زندگی، اس پر ہم نے وہ ہمارے لیکچر ہوئے ہیں۔ پھر حدیث نمبر 1، تو آج حدیث نمبر 2 ہم پڑھیں گے۔ یہ باقی احادیث کی نسبت تھوڑی بڑی ہے، البتہ یہ ہے بڑی بنیادی سی، تو ہم اس کا ترجمہ پہلے خود حدیث پڑھیں گے، متن اس کا، حدیث کا متن، اور بعد میں اس کا ہم ترجمہ بھی کریں گے۔ تو حدیث کا جو متن ہے سب سے پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ ان عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ علی فخذیہ وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من سائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ ترجمہ اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اچانک ہمارے روبرو ایک شخص ظاہر ہوا جس کے کپڑے بے حد سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، نہ تو اس پر سفر کے آثار تھے اور نہ ہم میں کوئی اس سے واقف تھا۔ وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بیٹھ گیا اور اپنے دونوں زانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے مبارک سے لگایا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں زانوؤں پر رکھ لیا اور عرض کیا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ ارکان اسلام 5 ہیں، اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو اچھی طرح پابندی سے ادا کرے
اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے بشرطے کہ وہاں تک پہنچنے میں قادر ہو۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم سب کو اس پر حیرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اور ساتھ ہی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے ایمان سے آگاہ کیجیے۔ ارکان اسلام سے نہیں، ایمان سے متعلق پھر پوچھا اس نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور روز قیامت پر اور یقین رکھے خیر اور شر پر، وہ قضاء و قدر سے ہے۔ اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس شخص نے پوچھا مجھے بتائیے کہ ارکان احسان یعنی احسان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ کی دل لگا کر اس طرح عبادت کرے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس کو اس طرح نہ دیکھ سکے تو خیر اتنا تو خیال رکھ کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا جس سے تم دریافت کر رہے ہو وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جب لونڈی مالک کو جنے، اور یہ کہ ننگے پیر چلنے والے، ننگے بدن، تنگ دست اور بکریاں چرانے والوں کو تو دیکھے کہ وہ بلند عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ راوی یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ شخص چلا گیا اور میں دیر تک ٹھہرا رہا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ہے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون ہے؟ میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو جبریل تھے، تمہارے پاس اس غرض سے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ یہ حدیث مبارکہ ایک بڑی بنیادی سی ہے جو ایمانیات سے متعلق ہے اور ہمارے اعمال سے متعلق ہے، بنیادی اعمال سے متعلق ہے، قیامت کی کچھ علامات ہیں۔ اور یہ اصل میں صحابہ کو جیسے حدیث کے اندر آیا ہے کہ استاد سے شاگرد کو کیسے سوالات کرنے چاہیے، استاد کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے اور وہ ادب آداب کیا ہونے چاہیے، بڑی بنیادی چیزیں ہیں ایمان اور اعمال۔ تو ان دونوں کا جاننا ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کو جو یہ تعلیم دی ہے وہ فرشتے کے ذریعے دی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ماڈل اور نمونہ وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ فرشتہ کیسے آ کر بیٹھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سکھا رہے ہیں۔ یعنی یہاں فرشتہ ایک طالب علم بھی بنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد کی حیثیت سے جواب دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی استاد اور طالب علم کو دونوں کو اپنے علم حاصل کرتے ہوئے تعلیم کے دوران اس طرح ادب آداب کا لحاظ کرنا چاہیے، اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا اور سنجیدگی کے ساتھ سوال کرنا، یہ ایک طریقہ کار اس حدیث کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اخلاص اور اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ اللہ پاک ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔